اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے قرآن کے کچھ آیات کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ 12 اپریل سے شروع ہوگا جو 11 مئی تک چلے گا۔ اس کے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں وہ 3:30 بجے سے لے کے 4:30 بجے شام تک ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو ایک بہت ہی اہم سورہ ہے، رمضان کے حوالے سے اس کی اہمیت و افادیت بہت ہے، اس کا مطلب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا قدر کی رات میں، اور تم کیا جانو وما ادراکا، اور تم کیا جانو ما لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، تمام معاملات کے ساتھ، سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ سورہ ہے جس میں صاف صاف ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا رشتہ یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یہی وہ مہینہ ہے جس کی برکت سے، جس کی فضیلت سے ہم اس کتاب کو پا سکے جو کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جس کتاب میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔ چاہے ہمیں زندگی کے کسی بھی گوشے پہ رہنمائی حاصل کرنی ہو، ہمیں زندگی کے کسی بھی قدم پہ اگر کسی بھی قسم کی ہدایت کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی نصیحت کی ضرورت ہے، تو ہمارے لیے اس کتاب میں وہ نصیحت موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، یعنی ہماری جو زبان ہے قرآن کی وہ عربی ہے، اور ہم سب عربی سے واقف نہیں ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم دنیا میں اتنی تمام چیزیں سیکھتے ہیں، ہم بچپن سے لے کر کے جوانی اور بڑھاپے تک نہ جانے کتنے اسکلز ایکوائر کرتے ہیں، نہ جانے کتنے کام کرتے ہیں، نہ جانے کتنی باتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے طرح کے کھانے اور غذائیں پکاتے ہیں، نہ جانے کتنے قسم کے کپڑوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، نہ جانے کتنے طرح سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، نہ جانے کتنی طرح کی آفیسز میں کام کرتے ہیں، نہ جانے کتنے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کسی جگہ پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اتنی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو میری صرف ایک یہ گزارش ہے کہ کیا ہم عربی زبان نہیں سیکھ سکتے؟ یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم یہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں زندگی میں تو ہم عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ میری یہی التجا ہوگی تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے بھی کہ آپ اس رمضان میں عربی زبان ضرور سیکھیں، اور قرآن کا جو بھی حصہ آپ پڑھیں اسے سمجھ کر کے پڑھیں۔ عربی زبان کو سے جب آپ کی واقفیت ہوگی تو آپ بخوبی اسے سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہدایت ہمارے لیے ہے، جو اللہ نے ہمارے پاس میسج بھیجا ہے، جو پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ صرف قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ صرف اسے تبرک کے لیے پڑھا جائے، یا ثواب کمانے کے لیے پڑھا جائے، یا کسی کو بخشوانے کے لیے پڑھا جائے، بلکہ وہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو صاف صاف یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ایک چیز جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، ایک چیز جو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہے، ایک چیز جو ہمیں زندگی میں روشنی دینے کے لیے ہے، زندگی کا راستہ دکھانے کے لیے ہے، اس کتاب کو ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں تک اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہے، یا کہاں تک ہمارا عمل یہ صحیح ہے؟ تو ہمیں یہی کوشش کرنا ہے کہ ہم اسے سمجھ کے پڑھیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ابھی لوگوں کے اندر رجحان عربی زبان کو سیکھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا بہت حد تک پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے لیے زور و شور سے لوگ کوششیں بھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے وہ بھائی بہن جو اس طرح کی کلاسز جن کی رسائی میں نہیں ہیں،
ان کے لیے کافی دشوار گزار مرحلہ ہے یہ. تو میں درخواست کروں گی کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ان بھائی بہنوں کو بھی لے کے چلیں, ان کے لیے بھی ہم کوششیں کریں کہ ہم انہیں بھی عربی زبان سکھا سکیں تاکہ وہ قرآن سمجھ سکیں. اب دیکھیں, اس رمضان کے مہینے سے قرآن کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا, اور اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے, اور جس سال میں آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں آپ نے 2 بار کیا. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آپ سے سنتے بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس مہینے میں پورے قرآن کے دورہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ضرورت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ناظرہ پڑھیں بلکہ اس کے سمجھ کر کے اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اس کی افادیت سے محروم نہ رہ سکیں. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بدل دی. ہمارے صحابہ کرام نے زمین سے لے کے آسمان تک کی کامیابی حاصل کی. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے 313 افراد 1000 پہ بھاری ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے ہماری صحابیات نے اپنی زندگیاں روشن کر لی. یہی وہ قرآن ہے جسے پڑھ کر کے ہماری صحابیات کے اندر وہ ہمت اور وہ جرأت تھی کہ جنگ کے میدان تک میں کود پڑتی تھیں. وہ ہمت وہ جرأت تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں نہ صرف مرہم پٹی کرنے کے لیے بلکہ وقت آتا تھا تو ہاتھ میں تلوار لے کے بھی کود پڑتی تھیں. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے لوگوں نے سچائی, راست بازی, نیکی, شرافت کا راستہ اختیار کیا اور دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کی. آخر وہی قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے لیے ہے ہم اس کے تمام فائدے سے محروم ہیں؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, اسی لیے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اس رمضان میں میں اپنا وقت قرآن کو سمجھنے میں صرف کروں گی, اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو بھی سمجھوں گی, اور میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ بہنوں تک بھی اس کے مفہوم کو پہنچا سکوں تاکہ آپ بھی اس کی افادیت سے فائدہ اٹھا سکیں. اور میں آپ سب سے ایک بار پھر درخواست کرتی ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر کے رمضان کے مہینے کی فضیلت سے بھرپور مستفیض ہوں. اس مہینے میں اللہ سے قربت حاصل کریں, تہجد کا اہتمام کریں, اپنے سجدوں کو بہت ہی طویل کر دیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں, زیادتیوں کی معافی مانگیں, ہم نے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگیں. اللہ تعالی ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ہے کہ کون اس کی طرف جائے گا چل کے. جو چل کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے لپکتا ہے, جو دوڑ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہتا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں. کوئی راستہ مانگنے والا تو ہو, کوئی کامیابی مانگنے والا تو ہو, کوئی راستے پہ چلنے والا تو ہو, اسے سب کچھ ملے گا, جو وہ چاہے گا وہ ملے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, خدا سے لو لگانے کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, خوشامدیں کرتے ہیں, دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر ہم اس ایک اللہ کو سجدہ کریں, اس ایک اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, اس ایک اللہ کے آگے بھیک مانگے, اس اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں, تو ہم دنیا کے تمام سجدوں سے ہمیں نجات مل جائے گی. دنیا کے تمام لوگوں سے وہ ہمیں بے نیاز کر دے گا. ہمیں کسی کی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ ہمارے ضرورتوں کا خیال رکھے گا. اور یہ نہ صرف یہ کہ صرف ایک تھیوری کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے, بلکہ یہ پریکٹیکل بات ہے. جن لوگوں نے خدا سے لو لگایا, جن لوگوں نے خدا سے قربت حاصل کی, جن لوگوں نے اپنی زندگی کو خدا کے احکام کے مطابق ڈھال دیا, خدا نے ان کی تمام ضروریات کو پوری کی, اور اس طرح پوری کی کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. تو یہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہمارے لیے بشارت ہوگی کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو گیا, اور ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ایک نفس مطمئنہ کو لے کے جائیں, ایک ایسے نفس کے ساتھ جائیں, ایک ایسے سول کے ساتھ جائیں کہ جس میں اطمینان ہو, سکون ہو, خوشی ہو کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک گروپ میں ایک سوال آیا تھا کہ آپ جب جائیں گے اس دنیا سے تو کیا چیز مس کریں گے. تو دیکھیے, بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سب کچھ مس کرنے کے بجائے ہمارے اندر ایک خوشی ہوگی, اور ہم اس دنیا سے خوش جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ابدی آرام گاہ میں جا رہے ہیں. ہماری ابدی آرام گاہ کیا ہے؟
وہ جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے رکھا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے وہیں کے وہیں غلطی کر کے اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ایک انسان جو ہے، ہیومن بینگ جو ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، لیکن خطاؤں کے ساتھ ساتھ معافی مانگنا بھی اس کی سرشت ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معافی عطا کر دی، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ جو بندے نیکی کی راہ پہ چلیں گے انہیں اس ابدی آرام گاہ میں ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے، فائنل ڈیسٹینیشن جو ان کے لیے ہے، وہاں ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ معافی نہیں مانگیں گے، اپنی غلطیوں پہ اڑے رہیں گے، اپنی غلطیوں پہ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ڈھیٹ پناہ دکھائیں گے، تو ان کا شمار شیطان کے زمرے میں ہوگا، ابلیس کے زمرے میں ہوگا، جس نے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور جس نے اپنی غلطی پہ کبھی بھی شرمندگی نہیں محسوس کی، بلکہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ جس بندے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، دیکھے گا میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور میں یہی کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی بات پہ نہ چلیں اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب جو بندے شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے، شیطان کے بہکانے میں آ جائیں گے، اور وہ اپنی عاقبت خراب کریں گے اور دنیا بھی ان کی خراب ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس رات میں ہوا جس رات کو اتنی اہمیت دی گئی، اس کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ اس ایک رات کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا گیا۔ تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت اس لیے ہے کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کی کیا اہمیت ہوئی؟ کیونکہ وہ رات جس میں کہ قرآن نازل کی گئی ہے، اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی کیا فضیلت ہوگی ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب قرآن کو سینے سے لگائیں، آئیے قرآن کو ہم سب صبح شام رات دن اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور اس کے پیغام کو، اس کے مفہوم کو اس طرح سمجھیں جس طرح ہماری صحابیات نے سمجھ کے زندگی گزاری تھی، اور جس طرح ہماری صحابیات نے قرآن کو پڑھ کے اور سمجھ کے اپنی زندگی میں ایک ہمت پیدا کی تھی، ایک کانفیڈنس پیدا کیا تھا۔ ان کے زندگی میں کسی کا خوف نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، کوئی رنج نہیں تھا، بلکہ خوش و خرم زندگی گزارتی تھیں۔ آئیے ہم سب بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انہی الفاظ کے ساتھ، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس مہینے کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح گزار سکیں، اور رمضان میں ہم آپ کے سامنے ہر دن حاضر ہوا کریں گے۔ 12 اپریل سے یہ سلسلہ شروع ہوگا ٹیوزڈے، اور جو 11 مئی تک چلے گا، ہر دن آپ کے سامنے 20-20 منٹ کے سیگمنٹس پیش کیے جائیں گے، جس میں درس قرآن میں پیش کروں گی، اور ذکر صحابیات مسز مسرت ناز صاحبہ پیش کریں گی، اور ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ آپ کے سامنے رمضان کے کسی نہ کسی گوشے پہ بات کریں گی۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔